خاصیت کیا ہے؟ یزید جیسی بھکاری کی حیثیت کیا ہے؟ حسین سب سے بڑا خاندان رکھتے سلوات۔ اکبر نے گھر جو موت کا آباد کیا، سغرا کو دم نیزہ بہت یاد کیا۔ لاش پہ کمر پکڑ کے کہتے تھے حسین تم نے علی اکبر ہمیں برباد کیا سلوات۔ ارے جانی بھائی مختصر ہی پڑھیں گے تو آدھا گھنٹہ پڑھیں گے ہے نا؟ فاتحہ۔ رشتے کو بنانے والے عہد معبود رشتے کو بنانے والے یاد حق سے قدم کو نہ ہٹانے حق سے قدم کو نہ ہٹانے والے سر کٹا کر بنا تبلیغ کو چھوڑا شے نے ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے عہد معبود۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
مان لے کے ہیں مشکل کشا پہلے یہ مان لے کے ہیں مشکل کشا پھر دیکھ تیرے واسطے کرتے ہیں کیا پھر دیکھ تیرے واسطے کرتے ہیں کیا تر جاتی ہیں ہماری تو ساری مصیبتیں ہم جب خلوص سے کبھی کہتے ہیں یا پہلے یہ مانگ لے کے جب مجلس حاکم میں گولے سر گئی زینب جب مجلس حاکم میں گئی زینب نام رموں میں شرم سے مر گئی زینب ہر ایک قدم کانپی تر گئی زینب یوں تپ ستمگر کے برابر گئی زینب پاکا تھا کئی روز کا اور تشنا داندے بازو میں بندے بندے یہ اللہ کے رسندے
جمل سے حاکم جلتے ہو کیوں علی کی کلامات دیکھ کر، جلتے ہو کیوں علی کی کلامات دیکھ کر، عزت خدا بھی دیتا ہے اوقات دیکھ کر، عزت خدا بھی دیتا ہے اوقات دیکھ کر، ہلتی تو نہ ملتی ایسے ویسے ہو ذوالفقار، ہلتی تو نہ ملتی ایسے ویسے ہو ذوالفقار، حق میں تلوار دی ہے مگر ہاتھ دیکھ کر تلوار۔ میں کرب بلا جاؤں یہ اوقات نہیں ہے، میں کرب بلا جاؤں یہ اوقات نہیں ہے، عباس اگر جائیں بڑی بات نہیں ہے۔ آپ کو اس نیچے ہی والا ٹھیک ہے۔ ایک اور سلوات دیجیے۔ ظلم نے سر میرا نیزے پہ اٹھا رکھا ہے، ظلم نے سر میرا نیزے پہ اٹھا رکھا ہے، میرے انکار کا قد اور بڑھا رکھا ہے، ہم الگ کر دے اگر نسل ابو طالب کو، پھر بتا دیجئے اسلام میں کیا رکھا، پھر بتا دیجئے اسلام میں کیا رکھا ہے، اور ساتھ ایمان کے ہو جائے گی اس ثابت، پوچھو قرآن سے کردار ابو طالب کا، جن کے اجداد کی بت خانے میں گزری ہو حیات، کیا سمجھ پائیں گے معیار ابو طالب کا، کیا سمجھ پائیں گے معیار ابو طالب۔ سلوات دیجیے۔ جہاں میں ایک سلوات دیجیے۔ اجازت۔ جہاں میں سلسلہ چشم
تر حسین کا ہے، جہاں میں سلسلہ چشم تر حسین کا ہے اشک لوگوں کے لیکن اثر حسین کا ہے۔ تو چھوٹی چھوٹی آزاداریوں سے خائف تھا، اب آ کے دیکھ لے سارا نگر حسین کا ہے، اب آ کے دیکھ لے سارا نگر حسین کا ہے۔ یزیدیت تیرے ماتھے پہ جو پسینہ ہے، خدا کا خوف نہیں ہے یہ ڈر حسین کا ہے، خدا کا خوف نہیں ہے یہ ڈر حسین۔ صلوات بھیجو۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین غیر المغضوب اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، صاحب العود والکوثر والتاج والمغفر والخطبة والمنبر والوجه الأنور والخد الأحمر والجبين الأزهر والعسب الأطهر والنسب الأشهر، النبي الأمي المكي المدني القرشي الحاشمي الأقطعي البتي التهامي العجازي العربي، الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد، مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد آله الطيبين الطاهرين المعصومين الداعين إلى سبيل الله بالحكمة وبالموعظة الحسنة، سيما بقية الله الأعظم مولانا حجة ابن الحسن العسكري، أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما۔ قرآن کی آیہ کریمہ جس میں خدا بند عالم ایک امتحان کا تذکرہ کر رہا ہے، اور وہ بھی اپنے نبی کے امتحان کا، اپنے رسول کے امتحان کا،
اور اس امتحان کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے کہ اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات، کہ اللہ نے ابراہیم کا امتحان لیا چند کلموں کے ذریعے سے، فَأَتَمَّهُنَّ، اور میرا ابراہیم ایسا تھا کہ جس نے اس امتحان کو بحسن و خوبی انجام دیا۔ امتحان ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کی صلاحیتوں کو انسان کے اوپر اجاگر کرتی ہے اور اس کو یہ اعتماد اور یقین دلاتی ہے کہ وہ بغیر کسی سہارے کے، بغیر کسی کی مدد کے، بغیر کسی کے سپورٹ کے بھی اپنے مسائل خود سے حل کر سکتا ہے۔ اس لیے کہ انسان ایک ایسی مخلوق ہے کہ جسے معلوم ہی نہیں ہوتا کہ انسان کے اندر کون سے صفات ہیں، کون سے کمالات ہیں، کون سی خوبیاں ہیں، کون سی اچھائیاں ہیں، یہ نہیں معلوم ہوتا۔ یہاں تک کہ یہ بھی نہیں جانتا یہ انسان کہ وہ کیا کچھ کر سکتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ بہت سے مسائل اور بہت سی باتیں اور بہت سے مراحل ایسے آتے ہیں انسان کے سامنے کہ جہاں انسان جو ہے وہ یہ سوچنے لگتا ہے کہ یہ ہمارے بس کے باہر کی چیز ہے۔ اور یہ بات ذہن نشین انسان کو رکھنا چاہیے کہ اگر وہ مشکل، وہ پریشانی، وہ امتحان خدا کی طرف سے ہے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ہمارے اور آپ کے بس کی بات نہ ہو۔ اس لیے کہ خدا امتحان جب بھی لیتا ہے تو اتنا ہی لیتا ہے کہ جو بندے کے بس میں ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں خداوند عالم نے انسان کے حوصلے کو بڑھانے کے لیے اور انسان کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے اور اس کی ہمت افزائی کے لیے آیت رکھ دی کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ خداوند عالم کسی سے اتنا ہی مطالبہ کرتا ہے جتنا وہ کر سکتا ہے۔ یعنی خدا جب بھی کسی چیز کا مطالبہ کرتا ہے تو پہلے آزما لیتا ہے کہ یہ کتنا کر سکتا ہے، اور یہ جتنا کر سکتا ہے بس اتنا ہی مطالبہ، اس سے زیادہ کا مطالبہ خداوند عالم کبھی اپنے بندے سے کرتا ہی نہیں۔ یہ ایک عنوان ہے، یہ ذہن میں بیٹھا لینا چاہیے کہ وہ امتحان، وہ مصیبت اگر اپنے سے لائی ہوئی نہ ہو، وہ پریشانی اگر اپنی حرکتوں کی بنیاد کے اوپر انسان اپنے اوپر جو ہے نہ لاد لے، بلکہ اس میں اس کا کوئی قصور نہ ہو، اس کا کوئی اپنی طرف سے اس کی کوئی کارکردگی نہ ہو، اور پھر وہ بلا آ رہی ہے، مصیبت آ رہی ہے، مشکل آ رہی ہے، اور یہ محسوس ہو کہ وہ خدا کی طرف سے ہے، تو یہ 101% ہے کہ یہ بندہ کر سکتا ہے تبھی خدا کروا رہا ہے، اگر نہ کر سکتا تو نہ کرواتا۔ اور خدا کے امتحان میں اور بندوں کے امتحان میں، یہ دنیاوی امتحان میں ایک بنیادی یہی فرق ہے۔ کوئی بھی کمپٹیشن ہو، ایک جیسے سوالات ہوتے ہیں، ایک جیسے کوشچنس ہوتے ہیں۔ اب وہ زیادہ پڑھا لکھا لڑکا ہو چاہے کم پڑھا لکھا لڑکا ہو، ذہین لڑکا ہو یا غبی لڑکا ہو، تیز لڑکا ہو یا کمزور لڑکا ہو، اب اس کے سامنے جو کوشچن پیپر آئے گا تو کوئی بھی الگ الگ نہیں کہ اس کا ذہن تھوڑا کمزور ہے تو اسے سوالات ہلکے دیے جائیں، اس کا ذہن تیز ہے تو اسے سوالات جو ہیں وہ تھوڑا سا سخت قسم کے دیے جائیں، بلکہ ایک جیسا پیپر ہوگا۔ اب وہ چاہے ہلکا پیپر ہو چاہے سخت پیپر ہو، توجہ فرما رہا۔ لیکن جب اللہ امتحان لیتا ہے تو ایک جیسا امتحان ہر ایک سے نہیں لیتا، بلکہ یہ ضرور دیکھ لیتا ہے کہ سامنے والے کی صلاحیت کتنی ہے، استعداد کتنی ہے، کتنا وہ برداشت کر سکتا ہے، اور جہاں اس کے برداشت کی حد ختم ہو جاتی ہے خداوند عالم امتحان بھی اٹھا لیتا ہے۔ یہ عنوان ہے خداوند عالم کا کہ امتحان لیتا کیوں ہے؟ امتحان لینے کا صرف ایک مقصد ہے تاکہ بندے کے درجے کو بڑھایا جا سکے، اس بندے کو علو عطا کیا جا سکے، اسے بلندی عطا کیا جا سکے۔ اور کر رہے ہیں آپ، اور یہ یاد رکھیے گا انسان کی جتنی بھی کمالات ہیں، انسان کے اندر جتنے بھی خصوصیات ہیں،
یہ آسائش میں نکھر کے نہیں آتی ہے، پریشانی میں نکھر کے آتی ہے. توجہ فرمایا. یعنی انسان کو پتہ نہیں ہوتا وہ کیا کر سکتا ہے، اور جب پتہ ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کب، جب مشکلات میں ہو، پریشانی میں ہو. اور کر رہے آپ تو اللہ کا عنوان یہ ہے کہ بندے سے اتنا ہی کرواتا ہے کہ جتنا وہ بندہ کر سکتا ہے. اس سے زیادہ کا مطالبہ خدا بند عالم اپنے بندے سے کبھی نہیں کرتا ہے. اب جیسے جیسے رتبہ بڑھتا چلا جائے، ایک غریب کا امتحان اور ہوتا ہے، ایک امیر کا امتحان اور ہوتا ہے، ایک جاہل کا امتحان اور طریقے سے، ایک تعلیم یافتہ کا امتحان اور طریقے سے، ایک بے عمل کا امتحان اور طریقے سے، ایک متقی کا امتحان. اب جتنا بڑا دعویٰ اتنا بڑا امتحان. اور کر رہے ہیں آپ یعنی جتنا بڑا دعویٰ انسان کا ہوتا چلا جائے گا اتنا بڑا امتحان انسان کے لیے خود بخود خدا بند عالم کی طرف سے. تو آپ جتنا بڑا ہوتا چاہیے اتنا سخت امتحان اسے دینا پڑے گا. یہی وجہ ہے کہ انسانوں کے امتحانات کا لیول اور ہے، انبیاء کے امتحانات کا لیول اور ہے، مرسلین کے امتحانات کا لیول اور ہے، خاتم النبیین کے امتحانات کا لیول اور ہے، ائمہ اور معصومین کے امتحانات کا لیول اور ہے. اور یہی وجہ ہے کہ دیکھیے ہوتا یہ ہے نا کہ انسان کسی بھی حکومت میں چلے جائیے، حکومت میں جب قانون بنتا ہے تو اس قانون کے دائرے میں بظاہر سب آتے ہیں، لیکن کچھ استثناءات ہوتے ہیں کہ جو بڑے لوگ اس استثناء کی بنیاد کے اوپر اس قانون سے باہر ہو جاتے ہیں. لیکن جب اللہ نے اس دنیا کا قانون بنایا تو راستے پہ چلنے والوں کا امتحان بعد میں لیا، راستے پہ چلانے والوں کا امتحان پہلے لیا ہے نا. اور جتنا سخت امتحان اللہ نے انبیاء کا لیا اتنا سخت امتحان امت کا نہیں لیا ہے نا. نبی کا لیا جیسا امتحان ویسا امت کا نہیں، اور جیسا امتحان نبی کا تھا اس سے کہیں زیادہ رسول کا. جیسا رسول کا امتحان لیا ویسا نبی کا نہیں، جیسا اولو العزم پیغمبروں کا امتحان لیا ویسا رسولوں کا نہیں لیا، جیسا خاتم النبیین کا امتحان ہوا اسی کا نہیں. اور اسی لیے اللہ نے کسی کو بھی امتحانات سے استثناء نہیں رکھا تاکہ کوئی بندہ نہ کہہ سکے کہ انہیں کیا معلوم، ان کے لیے تو ساری آسائش ہے، ان کے لیے تو سارے امکانات موجود ہیں، اب ساری مصیبتیں ہمارے اوپر. توجہ فرما رہے آپ. اور یہی وجہ ہے آپ دیکھیے دائرہ کتنا زبردست ہے کہ ہمارے لیے صرف 17 رکعت نماز واجب کی گئی کہ 17 رکعت نماز پڑھیے. 17 سے زیادہ نماز ہم پر واجب نہیں کی، باقی ہمارے اختیار پہ چھوڑ دیا. چاہو تو 51 پڑھ لو، چاہو تو 101 پڑھ لو، تمہاری مرضی ہے. پڑھ لو گے تو اچھا، نہیں پڑھو گے تو کوئی بات، ہم تم سے کوئی مواخذہ کرنے والے. 1 مہینے کا روزہ واجب کر دیا گیا، اس میں بھی ہزاروں قسم کے ایف اور بٹس لگا دیے اللہ نے. اس صورت میں رکھنا ہے، اس صورت میں نہیں رکھنا ہے، اس کنڈیشن میں رکھنا ہے، اس کنڈیشن میں نہیں رکھنا ہے. لیکن جب انبیاء اور مرسلین کی باری آئی تو ہم نے دیکھا کہ وہ واجبی روزہ بھی رکھ رہے ہیں، مستحبی روزہ بھی رکھ رہے ہیں، وہ رجب میں بھی رہتے ہیں، شعبان میں بھی رہتے ہیں، 3 مہینے کا روزہ. وہ 17 رکعت نماز ہم پڑھتے ہیں، وہ 51 101 رکعت نماز، رات بھر تسبیح و تحلیل پروردگار کی آوازیں آتی رہتی ہیں. کتنا سخت کر دیا گیا ان کے لیے ہے نا. کیوں؟ لیکن تمہیں راستے پہ چلانا ہے. اور کر رہے ہیں آپ. اور رہبر وہ نہیں ہوتا ہے کہ جو راہراؤ کے ساتھ ساتھ چلے، رہبر وہ ہوتا ہے کہ جو راہراؤ سے 2 قدم آگے چلے. صلوات پڑھے محمد والے محمد ہے نا. اسی لیے کہا جاتا ہے راہبر. لفظ قائد اور سائق، یہ 2 لفظ ہیں، قائد اور سائق. اب قائد اور سائق میں کیا فرق جانتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے پیچھے سے ہکانے والا ہے نا. آپ نے جانوروں کو جو لوگ پالتے ہیں، بکری چرانے لے کے جاتے ہیں، دیکھا ہے آپ نے؟ بکری چلانے والا کبھی بکریوں کے آگے نہیں چلتا. غور کر رہے ہیں آپ؟ بکری چلانے والا ہمیشہ بکریوں کے پیچھے چلتا ہے، بھیڑ چلانے والا ہمیشہ بھیڑ کے پیچھے چلتا ہے. کوئی بھی جانور کو اگر وہ لے کے جا رہا ہے گلہ تو ہمیشہ پیچھے نظر آئے گا، آگے نظر نہیں آئے گا، ہے کہ نہیں ہے؟ تو خدا کہہ رہا ہے تمہیں سائق نہیں بننا ہے، پیچھے چلنے والا.
بلکہ آگے چلنے والا رہبر بننا ہے. اور یہی پہچان ہے رہبر میں اور بکری چرانے والے میں. غور کریں آپ. اور یہ پہچاننا ضروری ہوتا ہے کہ یہ جو رہبریت کا دعویٰ کر رہا ہے واقعاً رہبر ہے بھی کہ نہیں. اگر پیچھے کھڑا ہوا نظر آئے تو سمجھ لیجیے گا سائق ہے, ہمیں بھیڑ بکری سمجھ رہا ہے. توجہ فرما رہے ہیں. اور اگر رہبر ہوگا تو ہمارے آگے ہوگا, ہمارے پیچھے نہیں ہوگا. صلوات پڑھے محمد علیہ. رہبر کی پہچان یہی ہے. رہبر کی پہچان یہ ہے کہ جو آگے ہو, پہلے خود عمل کرے پھر مطالبہ کرے. یہ نہیں ہو سکتا. قرآن کہہ رہا ہے, قرآن میں یقولون ما لا یفعلون. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں, صرف کہتے ہیں کرتے نہیں ہیں. ایسے کو رہبر نہیں کہا جائے گا, ایسے کو رہنما نہیں کہا جائے گا, ایسے کو ہادی نہیں کہا جائے گا. کہ جو کہے اور کرے نہیں, چاہے وہ کوئی میدان ہو. اگر نماز کا مصلح ہے وہاں بھی وہ رہبر ہے, روزہ ہے وہاں بھی وہ رہبر ہے, حج ہے وہاں بھی وہ رہبر ہے, زکوٰۃ ہے وہاں بھی وہ رہبر ہے. اور آپ رہبریت کو اگر آپ دیکھیے کہ ہمارے یہاں جو رہبریت کا عنوان ہے, رسول سے لے کر کے 11ویں امام تک آپ رہبریت کا سلسلہ اٹھا کر کے دیکھ ڈالیے. ان کی نمازوں میں بھی ہماری نمازوں سے فرق نظر آئے گا. توجہ فرما رہے آپ. کوالٹی میں بھی فرق نظر آئے گا, کوانٹٹی میں بھی فرق نظر آئے گا. غور کر رہے ہیں آپ. ان کی نمازوں میں کوالٹی میں بھی فرق نظر آئے گا, کوانٹٹی میں بھی فرق نظر آئے گا. ہم سے 17 رکعت کے علاوہ مطالبہ نہیں, لیکن ہم نے ان کو دیکھا تو خود بیان کرنے والے بیان کرتے کہ ہم نے ایک ایک شب میں ہزار تکبیروں کی آوازیں سنی. اور کر رہے ہیں آپ. تو یہ ہے کوانٹٹی. کوالٹی اس منزل پہ ہے کہ پیروں سے تیر نکال لیا جائے اور پیشانی پہ غلہ پڑے. اور کر رہے ہیں آپ. تو کوانٹٹی میں بھی آگے ہے اپنے ماننے والوں سے, کمیت میں بھی اور کیفیت میں. نمازوں کا معاملہ آ جائے, روزوں کا معاملہ آ جائے تو روزے بھی ایسے رکھتے ہیں کہ ہم افطار کے ساتھ روزے رکھتے ہیں. یہ اپنے سامنے کا افطار غریب کی جھولی میں ڈال کر کے بھوکے روزہ رہتے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں آپ. یعنی نمازوں کا معاملہ دیکھ لیے, روزے کا معاملہ دیکھ لیے. آ جائیے انفاق کی بات کر لیجئے. انفاق کی بات کر لیجئے. ہم کچھ دیتے ہیں ہم, اور ہم سے مطالبہ بھی کچھ ہی کا ہے. سب کا تو مطالبہ ہی نہیں ہے. قرآن اٹھائیے, سورہ بقرہ کی ابتدائی آیت ہے, الذین یؤمنون بالغیب, غیب پہ ایمان لاتے ہیں, یقیمون الصلاۃ, نماز کو قائم کرتے ہیں, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, جو ہم انہیں رزق دیتے ہیں وہ سب نہیں لیتے بلکہ اس میں سے کچھ عطا کر دیتے ہیں, کچھ. اور یہی متقی کی پہچان ہے. یہی متقی کی پہچان ہے کہ جو کچھ عطا کر دے. مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ, اور اللہ نے طے ہی نہیں کیا اپنی طرف سے کہ کچھ ہوتا کتنا ہے. اور کر رہے ہیں آپ. دیکھیے یہ عنوان بھی ہے کہ خدا کہہ رہا ہے قرآن میں مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. یہ وہ لوگ ہیں کہ غیب پہ ایمان رکھتے ہیں, نمازوں کو قائم کرتے ہیں, لیکن جب انفاق کی باری آتی ہے تو نماز طے ہے کتنی پڑھنی ہے کہ نہیں ہے. غیب پہ ایمان کی کنڈیشن کیا ہونی چاہیے وہ بھی طے ہے, لیکن جب انفاق کی باری آتی ہے تو خدا کہتا ہے کہ ہم بتا دیتے ہیں کہ تمہیں انفاق کرنا ہے, سب نہیں کرنا ہے, کچھ کرنا ہے. اب یہ کچھ کیا ہوگا یہ ہم نہیں بتائیں گے, یہ تم اپنی غیرت سے طے کرو کہ تمہاری نگاہ میں کچھ ہوتا کتنا ہے. جو فرمانے میں کیا کرو, کیونکہ کچھ جو ہے نا وہ حیثیت سے چینج ہوتا ہے. آپ کے لیے کچھ اور ہے, آپ کے لیے کچھ اور ہے, ہمارے لیے کچھ اور ہے. اور کر رہے ہیں آپ. ہر ایک کا اپنی حیثیت سے کچھ ہوگا نا, ہر ایک کا ایک جیسا کچھ تو ہے بھی. آپ غور کر رہے ہیں. آپ کماتے ہیں 5,000 10,000 روپیہ مہینہ, تو آپ کا کچھ اور ہوگا. میں کماتا ہوں 1 لاکھ روپیہ مہینہ, اور کر رہے ہیں آپ, تو میرا کچھ اور ہوگا. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بھی اتنا ہی دیجئے جتنا ہم دیں, یا ہم بھی اتنا ہی دیں جتنا آپ دیں. توجہ فرما رہے ہیں. اور اگر ایسا ہو گیا تو آپ نے مثال آپ 10,000 روپیہ کماتے ہیں مثال مہینے کی, اور آپ نے کسی کی مدد کی 100 روپے سے, میں 1 لاکھ روپیہ کماتا ہوں, میں نے بھی اسی کو 100 روپیہ دے دیا, یا آیا فقیر وہ 30 ضرورت ویسے ہی اسے 100 روپیہ دے دیا. اور کر رہے ہیں تو کچھ آپ نے بھی دیا, ہم نے بھی کچھ دیا, لیکن آپ کا کچھ ہے, ہمارا کچھ نہیں ہے. توجہ فرما رہے ہیں. آپ نے جو کچھ دیا ہے اسے انفاق کہا جائے گا,
میں نے جو دیا اسے انفاق نہیں کہیں گے، بھیک کہیں گے. جو فرمایا ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. لیکن یہ کچھ اللہ نے اسی لیے طے نہیں کیا. اللہ اب دیکھیے حکمت بھی ہے نا، قرآن کی چاشنی محسوس کیجئے، قرآن کی چاشنی اور قرآن کا عنوان دیکھیے. کل ایک آیت میں نے پڑھی تھی نا پہلی مجلس میں، تو آپ تصور کیجئے خدا نے طے نہیں کیا کہ ہم کتنا دینا ہے، ہم اتنا بتا رہے کچھ دو. مما، جو ہم نے تمہیں دیا ہے، مما رزقناہم، ہم نے جو انہیں رزق دیا اس میں سے کچھ ایک مطلب ایک حصہ. اب وہ ایک حصہ کتنا ہے اللہ کہہ رہا ہے ہم کیوں طے کریں؟ یہ تو وہاں کی حیثیت طے کرے گی کہ تمہاری نگاہ میں ایک حصہ ہوتا کتنا ہے. غور کر رہے ہیں وہ کچھ تمہاری نگاہ میں کیا ہے. مما رزقناہم، تو اب میں بات دیکھیے نکلی اور پھر ابھی اسی میں گفتگو ہوتی چلی جاتی اور جو ہم بیان کرنا چاہتے ہیں وہ رہ جاتا. تو اب آپ تصور کی ہم سے کہا رہا ہے کچھ، اور ہم کچھ کے علاوہ سب کچھ دے بھی نہیں سکتے، ہے نا. یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کو جتنا دیا سب اٹھا کے دے دیا، نہیں دے سکتے. آگے آئیے تھوڑا سا آگے ہے نا. یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا کہ سب دے دیں، یہ امکان نہیں ہے. اور یہ شرعی اعتبار سے اجازت بھی نہیں ہے کہ سب کچھ دے دیجئے. سب کیسے دے دیں گے؟ چونکہ آپ کے اوپر ذمہ داری خالی باہر والے کی نہیں ہے، آپ کے اوپر ذمہ داری گھر والے کی بھی ہے. غور کیجیے گا آپ کو سب کا، دیکھیے انفاق کسی کا حق ادا کرنے کا نام نہیں ہے، انفاق سب کا حق ادا کرنے کا نام ہے نا. انفاق کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کسی کا حق ادا کیا جائے، انفاق کا مطلب ہوتا ہے سب کا حق ادا کرنا. تو جیسے باہر والے کا حق ادا کرنا ہے ویسے ہی گھر والے کا بھی حق ادا کرنا. تو اگر آپ نے سب کچھ دے دیا تو ایک کا حق ادا کر دیا، ایک کا حق مار لیا. غور کر رہے ہیں آپ، ایک کا حق ادا کیا اور ایک کا حق مار لیا. اور یہ کہلائے گی نا انصافی، اسے سخاوت نہیں کہا جائے گا، اسے سخاوت نہیں کہا جائے گا. اب دیکھیے بات کو سمجھیے گا. اور اسی لیے اب آپ یہ دیکھیے ہمارا اور آپ کے درمیان، ان کے درمیان میں فرق، جنہیں اللہ نے رہبر بنایا. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم سے کہا جا رہا کچھ دو، ہم نے کچھ دے دیا، ہم منفقین میں سے، انفاق کرنے والوں میں سے ہم شامل ہو گئے. لیکن جب ان کے دروازے پہ پہنچے، ہم ان کے دروازے پہ پہنچے تو ہم نے یہ دیکھا کہ یہاں کچھ کبھی عطا ہی نہیں ہوتا، یہاں جب بھی عطا ہوتا ہے سب کچھ ہوتا ہے. کر رہے ہیں آپ، یہاں کچھ کبھی عطا ہی نہیں ہوتا ہے، ان کے جب بھی عطا ہوتا ہے سب کچھ. اب ایک صاحب نے اعتراض کیا اسی آیت کو لے کے، مما رزقناہم ينفقون. اعتراض کرنے والے ہوتے نا، دیکھیے کمیاں نکالنے چلے بڑھ جائیے تو اللہ میاں میں نکل آئیں گی. بندہ انسان بہت خطرناک چیز ہے، کمی کسی میں بھی نکال لیتا ہے، یہ کسی میں بھی نکال لیتا ہے. تو اللہ میاں میں نکال لے، انسان نکال ہی لیتے ہیں نا. جو اللہ کا انکار کر رہے، کمی نکالی کو تو انکار کر رہے ہیں، بغیر کمی نکالے ہوئے انکار کر رہے ہیں. یا جو مذہب چینج کرتے ہیں کمی نکالی کو تو چینج کرتے ہیں، اچھائی دیکھ کر کے تھوڑی کوئی چینج کرتا ہے. برائیاں اگر اسے کچھ لگتا ہے کہ یہ کمی یہ کمی یہ کمی، کیا تو وہ چھوڑ دیتا ہے کہ ہم ان کو نہیں مانیں گے، ان کو نہیں مانیں. اور کر رہے ہیں نا، کیا کر رہا ہوں، لیکن تو کمی کسی میں بھی نکل آئے گی. تو انہوں نے ہو چاہے نہ ہو، ہم اپنے سیٹسفیکشن کے لیے تو نکال ہی لیں گے دو چار باتیں اپنے آپ کو، دل کو بہلانے کے لیے، دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے. توجہ فرما رہے ہیں. اب آپ یہ قرآن کہہ رہا ہے مما رزقناہم ينفقون، مما رزقناہم، کہ اللہ نے جو میں رزق دیا اس میں سے کچھ عطا کر دو، کچھ عطا کر دو، ہے نا. لیکن ہم نے دیکھا کہ روزہ رکھا گیا، دن بھر افطار کے لیے بیٹھے، 5 روٹیاں رکھی گئیں جو کی ابھی پہلا لقمہ توڑا بھی نہیں تھا کہ دروازے پہ دق الباب ہوا، اور دق الباب ہوا اور سوال کرنے والے نے سوال کیا، بنت رسول ہم مسکین ہیں، کھانے کو کچھ نہیں، بھوکے ہیں، اور یہ 5 روٹیاں جھولی میں چلی گئیں. اور کر رہے آپ، تو سامنے والے نے اعتراض کیا یہ تو قرآن کی مخالفت ہو گئی. قرآن کہہ رہا ہے کچھ دو، تو 1 روٹی دے دیتے کچھ ہو جاتا، 2 روٹی دے دیتے کچھ ہو جاتا. یہ کہ 5 روٹی کیوں دے دی؟ یہ تو قرآن کی مخالفت ہو گئی کہ پوری روٹیاں 5 روٹیاں چلی گئیں. توجہ فرما رہے آپ. دیکھیے بغض و حسد انسان کو اندھا کر دیتا ہے. توجہ فرما رہے آپ. یعنی کسی کے اچھے اور برے ہونے کا فیصلہ انسان اگر جذبات سے کرے گا تو کبھی نہیں صحیح فیصلہ کرے گا، ہے نا. اچھے اور برے ہونے کا، صحیح اور غلط ہونے کا فیصلہ جب بھی انسان کسی کے جذبات سے کرے گا نا، جذبات سے، دل پہ، کبھی نہیں عقل سے کرے گا تو ہوگا، ہے کہ نہیں ہے. تو 5 روٹیاں دے دی. قرآن کہہ رہا ہے کچھ دو، اور انہوں نے 5 روٹیاں دے دی. تو یہ قرآن کی موافقت تھوڑی ہوئی، کوئی اچھی بات تھوڑی ہوئی.
یہ تو قرآن کی مخالفت ہو گئی. قرآن کہہ رہا کچھ دو, 1-2 روٹی دے دیتے کافی تھا, یہ 5 روٹیاں کائے کے لیے دے دی. اب اگر سامنے والا واقعے کو صحیح سے سمجھتا, پڑھتا اور سمجھتا تو کبھی اعتراض نہ کرتا. اس لیے کہ جب اس نے دق البات کیا تو دق البات کر کے اس نے کہا اے گھر والوں ہم آئے ہیں مانگنے کے لیے, بھوکے ہیں, کچھ کھانے کو دو. تو اس نے خطاب پورے گھر والوں سے کیا تھا. کیا اب اگر علی نے پہلی روٹی دی, اب اگر علی ہی باقیوں سے کہہ کے دلواتے تو اعتراض صحیح تھا. غور کر رہا, اگر علی ابن ابی طالب باقیوں سے بھی کہتے حسن تم بھی دے آؤ, حسین تم بھی دے آؤ, فضہ تم بھی دے آؤ, فاطمہ تم بھی دے آؤ, نہیں, علی نے کہا مجھے انفاق کرنا ہے. علی نے اٹھا کر کے اپنی روٹی دے دی. غور کریں آپ, تو علی کا انفاق ہو گیا, حسن حسین کا نہیں ہوا, فاطمہ کا نہیں ہوا, فضہ کا نہیں ہوا. یہ جتنوں نے دیا کہ صرف علی ہی انفاق کرنے والوں میں کیوں نہ شامل ہو, ہم سب انفاق کرنے والوں کے گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں. مجھے فرما رہا کہ تلوار پڑے محمد والے پانچوں روٹیاں جو دی جا رہی ہیں اگر کہنے پہ دی گئی ہوتی, کبھی ہوتا ہے نا بچے بیٹھے ہیں یہاں چھوٹے چھوٹے, ان کو سکھایا جاتا ہے شیئرنگ از اے کیئرنگ, ہے نا, یہی ہے نا, یہ سکھایا جاتا ہے بچوں کو جو شیئر کر کے کہ اگر ٹافی ملی تو ایک کسی دوسرے کو دے, تو بڑا کلیجے پہ پتھر رکھنا پڑتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ, ایسا آسان تھوڑی ہوتا ہے. ارے یہ تو بچے بڈھے لوگ نہیں دیتے. ہاں, وہ تو مثلا چھوٹا سا بچہ اسے سکھایا جاتا ہے مینرز ہیں, اخلاقیات میں سے کہ بھیا کہ اگر تمہیں ہے تو اکیلے نہیں کھانا, شیئر کر کے کھانا, کسی اور کو بھی دے دینا. یہ سکھایا جاتا ہے کہ نہیں سکھایا جاتا؟ شیئر کرنا, شیئر کرو, تھوڑا سا عطا کرو, کسی دوسرے کو بھی دو, تو بچہ ہے اسے بھی دو, پھر کھاؤ. تو تمہیں مطلب اس کو سکھایا جاتا ہے بڑا اچھا سمجھا جائے گا فلاں ٹھیکا, اور اس پہ لالچ دی جاتی ہے کہ بھائی گھبراؤ نہیں, تم اگر کسی کو دو گے تو ہم اور دلائیں گے, ہم اور دلائیں گے. یقین مانیے اللہ میاں بھی بندے کو ایسا ہی ٹریٹ کرتے ہیں جیسے آپ اپنے بچے کو ٹریٹ کرتے ہیں. توجہ فرما رہے آپ اپنے بچے کو بھی یہی سکھاتے ہیں, دو گے تو ہم اور دیں گے. اللہ بھی کہتا ہے تم دو گے تو ہم اور دیں گے. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. اور کر رہے ہیں. تو اب دیکھیے عنوان جو میں بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ رہبر کا معاملہ کیا ہوتا ہے. ہمارے اور رہبر کے درمیان میں رہ رہا, اور رہبر ہم سے جو رہ رہا ہے اس سے مطالبہ ہے کچھ کا, اور جو رہبر ہوتا ہے اس کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. اب اس کی رسپانسبلٹی بڑھ گئی, اب اس پہ نگاہیں ہیں. اگر وہ ہم سے کچھ کروانا چاہتا ہے تو اسے سب کچھ کرنا پڑے گا. غور کیجئے گا, ماننے والے اس وقت تک کچھ نہیں کر سکتے جب تک کہ رہبر کو سب کچھ کرتا ہوا نہ دیکھے. ہے کہ نہیں؟ یہ قربان ہے. اگر کوئی بھی ایسا ہو, آپ کا رہبر آپ جیسا ہو, تو آپ کیوں مانیں گے اسے؟ جو ہم کرتے ہیں وہ یہ کرتا ہے, جتنا ہم کرتے اتنا یہ کرتا ہے, مانے گا کوئی؟ ہے نا. اور کیجئے گا, اگر انجمن میں چندہ جو کم دیتا اس کی ویلو نہیں ہوتی, 100 روپے 200 روپے دینے والے کو ویلو ہوتی ہے. ویلو کس کی ہوتی ہے؟ جو زیادہ دیتا ہے. غور کیجئے گا, اس لیے دینا بھائی. اگر مان لیجیے ہم ذمہ دار ہیں, انجمن چلا رہے ہیں ہمارے, تو اب آپ ذمہ دار ہیں. اچھا ایسا ہوتا ہے, ہم نے دیکھا ہے, تو جو ذمہ دار ہوتے ہیں ان کا چونی نہیں لگتا. ایک صلوات پڑھے محمد والے ایک اور صلوات پڑھے محمد. جو فرما رہے ہیں وہ کسی اور کو بویا ہوا کاٹتے ہیں. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ لیکن میرا اگر مان لی ایماندار ہے تو معاملہ یہ ہے کہ اسے پہلے مطلب کسی عمل کی طرف مہمیز کرنے کے لیے اگر آپ سے 100 روپیہ لینا ہے تو کم سے کم اسے 1000 تو لگانا پڑے گا. جب وہ 1000 لگائے گا تب وہ 100 کی ڈیمانڈ کر سکتا ہے. اب وہ 100 لگائے اور ہم بھی 100 لگائے تو ہم میں ان میں فرق کیا؟ کوئی فرق نہیں رہ جاتا. تو جتنا ہے, تو رہبریت کے لیے اصول ہے کہ وہ پیچھے نہ ہو, وہ آگے ہو. رہبر وہی ہوگا کہ جو آگے ہو. رہبر وہ نہیں ہو سکتا کہ جو پیچھے پیچھے چل رہا ہو. تو عبادت وہاں بھی کوانٹٹی اور کوالٹی دونوں ہم سے کہیں زیادہ فرق, کمیت میں بھی فرق ہے, کیفیت میں بھی فرق ہے. انفاق کمیت میں بھی فرق ہے, کیفیت میں بھی فرق ہے.
توجہ فرما رہے ہیں؟ اب دیکھیے پورے مدینے میں یہ روایت کے ذکر ہے کہ پورے مدینے میں جب کوئی فقیر داخل ہوتا تھا اور سوال کرتا تھا کہ کوئی ایسا دروازہ بتاؤ کہ جس دروازے پہ جانے کے بعد کسی اور دروازے پہ جانے کی ضرورت نہ رہ جائے، تو لوگ اسے حسن و حسین کا دروازہ بتاتے ہیں۔ آپ تصور کر رہی اتنی پہچان بنا لینا، اس عنوان سے پہچان بنا لینا کہ انسان جو ہے کہ پہچان ہو سخاوت کے ذریعے سے، اس عنوان سے کہ سامنے والا اگر آ رہا ہے تو اتنا اطمینان کے ساتھ آ رہا ہے کہ جتنا مطالبہ ہے یہاں سے ہماری ضرورت پوری ہوگی، ہماری ضرورت پوری ہوگی۔ تو انفاق کا معاملہ دیکھ لیجئے، پھر آ جائیے وہاں، ابھی تک تو مال کی بات تھی، اخلاق کی بات تھی، اب آ جائیے بات جان کی کر لیجئے۔ میدان جنگ میں بھی اگر یہ نظر آئے تو سب سے آگے نظر آئے۔ فرما رہے آپ، یہ کوئی جنگ اٹھا کر کے، تاریخ کی اٹھا کر کے آپ دیکھ ڈالیے، کسی جنگ میں بھی اہل بیت کی کوئی فرد پیچھے نظر نہیں آئے گا، ہمیشہ آگے نظر آئے گا، ہے نا۔ اب خیبر سے لے کر بدر سے لے کر کے نبی کی آخری جنگ تک جتنی جنگیں ہوئی ہیں، ان تمام جنگوں کا موازنہ کر لیجئے تو آپ کو پتا چلے گا کوئی جنگ ایسی نہیں ہے کہ جس جنگ کے فاتح کا نام علی ابن ابی طالب نہ ہو۔ غور کر رہا، یعنی یہ رہبریت کے لیے اس سے بڑی شرط اور کیا ہو سکتی ہے، اس سے بڑا اور کمال کیا؟ کوئی جنگ ایسی نہیں ہے۔ جنگ بدر میں غالباً اگر میں فراموش نہیں کر رہا ہوں تقریباً 70-80 آدمی مارے گئے، جن میں سے 29 کو علی نے مارا۔ سمجھ رہے آپ، 300 کے مقابلے میں 900 کا لشکر، 300 کے مقابلے میں 900 کا لشکر، ہے نا، اور 29 افراد تھے کہ جو علی ابن ابی طالب نے مارے۔ اور کمال یہ ہے کہ جتنے لڑ رہے تھے سب یہ کہہ رہے تھے کہ ہم سے علی لڑ رہے تھے۔ غور کر رہے ہیں میں کیا کروں؟ اور پھر ایک روایت اور بھی ہے کہ باقیوں کو اللہ نے فرشتوں کی مدد بھیجی تھی، تو 29 کو علی نے مارا، 29 یا 35 کو علی ابن ابی طالب نے، اور 35 اور 30 کے آس پاس فرشتوں نے مارا۔ آپ سوچئے، یعنی ایک طرف فرشتوں کا گروہ مل کر کے اتنے ہی کو قتل کر رہا ہے جتنے کو علی قتل کر رہے ہیں۔ اب ان بے وقوفوں کو بتاؤ کہ جب علی کا مقابلہ فرشتے نہیں کر سکتے تو صلوات پر محمد والے محمد انسان تو پرابلم کہاں ہے؟ یہ اب آپ بات کو سمجھیے، پرابلم یہی ہوتی ہے کہ انسان کبھی کبھی کسی کو مانتا ہے محبت میں، انسان جو مانتا ہے نا کسی کو، 2 طریقے ماننے کے، تیسرا کوئی طریقہ آپ کو نظر نہیں آیا۔ کبھی کبھی محبت میں مانتا ہے اور کبھی کبھی محبت میں کسی کو نہیں مانتا، کسی کی دشمنی میں مانتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ 2 طریقے کے ماننے والے آپ کو ملیں گے۔ ایک ملیں گے واقعا محبت میں ماننے والے، ہاں حقیقتاً آپ کے اندر کمال دکھا، ہنر دکھا، آپ کے اندر وہ صلاحیتیں ہیں تو انسان کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو گئی۔ تو ایک ماننے والے یہ تو ہوتے ہیں لائل ماننے والے، ایماندار ماننے والے، اور ایک وہ ہوتے ہیں کہ وہ اس لیے نہیں مانتا کہ آپ بہت اچھے ہیں، وہ اس لیے مانتا ہے کہ آپ سے جس سے دشمنی ہے اس کی، وہ آپ کا دشمن ہے اور آپ اس کے مخالف ہیں، تو نتیجہ یہ ہے کہ وہ اس کی چڑ میں آپ کی حمایت کرتا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اور آپ آزما لیجئے گا کہ اہل بیت کے جتنے مخالفین ہیں، بلکہ یہ کہیے اہل بیت کے مخالف کے جتنے موافقین ہیں، اہل بیت کے مخالف کے جتنے موافقین ہیں، اس لیے موافقت نہیں کرتے کہ وہ بہت اچھا ہے، اس لیے موافقت کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں چونکہ انہیں علی پسند نہیں ہے۔ اور کرے میں کیا صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اور اس کا پتہ کیا چلے گا؟ اچھا آپ یہ بتائیے، ابھی ہندوستان میں رہتے ہیں، بنارس میں رہتے ہیں، بنارس میں آپ رہتے ہیں، بنارس میں
سب سے زیادہ تہوار منائے جاتے ہیں. دیوالی آتی ہے. کائے کے لیے دیوالی منائی جاتی ہے؟ رام جی بنواس سے واپس لوٹے اس لیے منائی جاتی ہے نا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہولی منائی جاتی ہے, ہولی کا دہن, رنگ کھلا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اسی طریقے سے گنیش چتروتی ہے. یہ سارے تہوار آپ گن ڈالیے, اس میں ان کی تعریفی تو ہوتی ہے, کتھا سنائی جاتی ہے رام جی کا. رام جی کتھا سنتے سنتے آپ کو حضرت علی یاد آتے ہیں؟ ایک سوال کا جواب دیکھیے, سائیکولوجیکل بات ہے, سمجھیے گا بات کو. اب کوئی آ کے سامنے بیٹھ کر کے اگر رام جی کرا سنتے نہیں کیا؟ ہم تو سنتے ہیں, ہم خود اپنی بات بتا رہے ہیں, ہم تو سن لیتے ہیں اور سنتے ہیں. یوٹیوب کے اوپر سن لیتے ہیں کیونکہ پروچن ہوتا ہے, سنتے ہیں کسی کی مثلا. اب وہ جس کو مانتے ہیں جو ان کے ہیں تو وہ ان کی فضیلتیں بیان کرتے ہیں, ان کے کمالات بیان کرتے ہیں. کبھی حضرت علی یاد آتے ہیں؟ نہیں یاد آتے. یا آپ کبھی ان کے سامنے شروع ہو جاتے ہیں حضرت علی ایسے نہیں شروع ہوتے, خاموشی تو سن لیتے ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جس کے فضائل بیان کرتے ہیں ان سے آپ کو چڑ نہیں ہے, اور چڑ نہ ہونے کی بنیاد پہ حضرت علی نہیں یاد آتے. لیکن آپ آزما لیجیے گا, سوشل میڈیا پہ خالی حضرت علی کی ایک تعریف لکھ کر کے دیکھیے, نیچے ڈھیروں آ جائیں گے آپ کو کمنٹس جن کو فوراً اپنے والے یاد آ جائیں گے. توجہ فرما رہا میں کیا کر رہا ہوں؟ جن کو فوراً اپنے والے یاد آ جائیں گے. تو یہ جو اپنے والے یاد آئے ہیں, اپنے والوں کی محبت میں نہیں, علی کے چڑ میں. غور کر رہے ہیں آپ؟ ایک کلمات پڑھے محمد والے محمد. ایک اور سلوات پڑھے محمد والے محمد. پکڑا ایسے ہی جاتا ہے. حاسد کے پکڑنے کا طریقہ یہی ہے. کون حاسد ہے, اس کے پکڑنے کا, اس کو پھنسانے کا طریقہ یہی ہے. پہچاننا حاسد کون ہے, پھٹ پکڑ جائے گا. 2 منٹ برداشت نہیں کر سکتا نا وہ, زیادہ دیر وہ برداشت, جس سے چڑھتا ہے, جسے پسند نہیں کرتا, جس کا بغض حضرت دل میں ہے, وہ زیادہ دیر اس کی تعریف برداشت نہیں کر سکتا. اس کے لیے جہنم والا ماحول ہوتا ہے, سینہ پھٹنے لگتا ہے, دماغ پھٹنے لگتا ہے, اور انسان پہ برداشت کر نہیں پاتا. نتیجہ یہ ہے کہ فوراً جو ہے وہ, اور اسی لیے قرآن مجید ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل, لوگ اس سے حسد کرتے ہیں, اس سے جلتے ہیں کہ جسے ہم نے اپنے فضل و کرم سے عطا کیا ہے. غور کیجئے گا. اور یہی وجہ ہے کہ حاسد کے سامنے جب بھی تعریف کی جائے گی اسے کوئی دوسرا یاد آ جائے گا. یہی حاسد کی پہچان ہے, یہی حاسد کی علامت ہے. تو میں جو بات عرض کر رہا تھا, کہ بات نکلی اور پھر یہاں تک آ گئی, کہ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کوئی اہل بیت میں کوئی ایک شخصیت ایسی نظر نہیں آئی. اب اٹھا لیے کوئی جنگ دیکھ لیجئے کہ جہاں علی مورچے میں سب سے آگے کھڑے ہوئے نظر نہ آئے. کوئی مورچہ ایسا, کوئی میدان ایسا نہیں ہوگا. اور یہ 83 جنگ چھوٹی موٹی ہوتی ہے. کرکٹ کھلائیے, 83 پاری کسی کو کھلا دیجئے, ہے نا. ہم 83 میں ایک تو 50 مارے گا نا, نہیں مارے گا. اگر کھیلنا آتا ہے اسے تو کم سے کم ایک تو مارے گا نا, تو وہ ایک تو یادگار رہے گی. چلو 83 میں سب میں فیل ہوئے, کوئی اور مین آف دا میچ ہوا, ہم ایک میں تو ہمارا ہے نا, کم سے کم. چلو مین آف دا میچ نہیں ہوئے لیکن ہے, کریڈٹ ہے, شامل ہے اس میں, شیئر ہے ہمارا. کمال یہ کہ 83 جنگوں میں کوئی ایک آدمی نہیں ملا کہ جسے انہوں نے مارا ہو. کمال ہے بھائی, عجیب. یعنی ایسا بہادر تو دنیا میں ملے ہی گا نہیں کہ جس کی تلوار نے آج تک دشمن کے خون کا مزہ نہ چکھا ہو. کواری تلوار, جیسی ملی تھی ویسے ہی قبر میں لے کے چلے گئے. ایک تلوار پڑے محمد والے محمد. 83 جنگیں, 83 جنگ بہت ہوتا ہے نا, چھوٹی موٹی جنگیں نہیں ہوئی ہیں. ہزاروں کی تعداد میں مارے گئے, کتنی بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں, احد, بدر, خیبر, خندق, کیسی. لیکن ایک نام, اور کمال علی ابن ابی طالب کے حوالے سے, کہ جب سورہ برات نازل ہوئی ہے نا, سورہ برات نازل ہوئی ہے اور مکے بھیجا ہے مولا کائنات کو, تو جب تک مکے میں داخل ہوئے, کب معلوم ہے کس عالم میں داخل ہوئے, مکے کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا کہ جس گھر کی کسی نہ کسی فرد پہ علی کی تلوار نہ چلی ہو. کوئی گھر ایسا نہیں تھا کہ جس میں کوئی
ایک نہ ایک تو ایسا ہو کہ جسے علی نے قتل نہ کیا. کوئی ایک بڑے روایت ہے 10,000 لوگ 10,000 لوگ علی کے تلوار سے قتل کیے گئے. کوئی گھر ایسا نہیں تھا. آپ سوچیں دشمنوں کے بیچ میں علی کو اکیلے بھیج دیا گیا. توجہ فرما رہے ہیں آپ, یعنی مولا کائنات کو اکیلے دشمنوں کے بیچ میں بھیج دیا گیا. اور جا کر کے ابھی کرنا کیا ہے؟ باتیں نہیں کرنی ہے, تبرہ کرنا ہے نا, تبرہ کرنا ہے. سورہ برات, برات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہی نا ہے کہ ہم تمہارے خدا سے جس کو تم شرک کرتے ہو ہم اس سے جو ہے برات کا اظہار کرتے ہیں. اکیلے بھیج دیا گیا مولا کائنات کو کہ جاؤ. تو اتنی یعنی ایسی عداوت, مکے کا پورا کوئی گھر ایسا نہ ہو کہ جہاں کسی نہ کسی کو علی ابن ابی طالب نے قتل نہ کیا ہو. اچھا, اب جسے قتل کیا اس کا بیٹا, اس کا پوتا, اس کا پرپوتا علی سے محبت تو نہیں کر سکتا. توجہ فرما رہے ہیں, علی سے محبت تو نہیں کر سکتا. یہ اور بات ہے کہ علی نے ہمیشہ اپنے دشمنوں سے محبت کی ہے, صرف اس مقصد کے تحت کہ آج نہیں کل سے راہ راست مل جائے. فرما رہے ہیں آپ. ایک سلوات پڑھے محمد والے آخری منزل ہے نا. تاریخ دیکھیے, میں نے عرض کیا کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جو مورچے میں. ایک جنگ ایسی ہے کہ جس جنگ کے بارے میں روایت ہے مولا کائنات سرور کائنات کی وفات کے بعد, ایک جنگ ایسی ہے کہ جس میں جانے کے لیے تیار بھی ہوئے کہ ہم جائیں گے. ایک جنگ ایسی ہے کہ جس میں جانے کے لیے تیار ہوئے کہ میں بھی جاؤں گا. اور بہت بڑا لشکر جا رہا تھا, لاکھوں کی تعداد میں, لاکھ سے اوپر کا لشکر تھا. نبی کی وفات کے بعد دوسرا دور خلافت کہ ہم جائیں گے. تیار ہوئے, نکلنے لگے. کسی نے آ کے خبر کی مولا کائنات کو کہ آن جہانی بھی جو ہے جنگ میں جا رہے ہیں. تو جب پتہ چلا مولا کائنات کو تشریف لیا, کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہ جنگ میں جا رہے ہیں. کہ مت جاؤ. یہ پہلا مشورہ تھا جو انہوں نے حضرت علی کا مانا. مت جاؤ. کیوں نہ جائے؟ کہ اس لیے کہ دیکھو تم ہو لشکر کے سردار, تم ہو حاکم, تم ہو بادشاہ, اس وقت اسلامی حکومت کے خلیفہ. اگر گئے, بھاگ گئے تو بے عزتی, مار دیے گئے تو جیتی ہوئی جنگ گئی, اسلام کا صفایا. تو اس سے بہتر یہ کہ گھر پہ بیٹھے رہنے دو, بیٹھے رہو, کم سے کم لشکر کو حوصلے سے لڑنے دو. انہوں نے کہا علی آپ ٹھیک کہتے ہیں, اور رک گئے. اب آپ غور کیجئے کہ میں کیا عرض کروں. اب یہ جو رکے ہیں تو یہ علی کی محبت میں نہیں رکے. توجہ فرما رہے آپ. کبھی کبھی لڑنے والے بعض لوگ ہوتے ہیں نا, اچھلتے زیادہ لڑتے کم ہیں. آپ اگر ان کو پکڑ لیجئے تو چھٹپٹائیں گے کہ چھوڑ دو, مار دیں گے, چھوڑ دیجئے تو کچھ نہیں کریں گے. ایک سلوات پڑھے محمد والے ایک اور سلوات پڑھے محمد والے. تو آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں تو حاکم اور رہنما 17 میں نے آیت پڑھی تھی, وہ آیت رہ گئی, انشاءاللہ پہلے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. تو کوئی حاکم اور رہنما, کوئی رہبر اہل بیت کا ایسا نہیں ملے گا کہ جن کو ہم مانتے ہیں کہ جو مطالبہ کیا گیا ہے وہ اس مطالبے پہ اور اس عمل کے اوپر معراج کی حد تک عمل کرتا ہوا نظر نہ آئے. چاہے وہ عبادت کا میدان ہو, چاہے وہ سخاوت اور انفاق کا میدان ہو, چاہے وہ شجاعت کا میدان ہو, جتنے بھی میدان ہیں وہاں کوئی مقابلہ آپ کو نظر نہیں آئے گا. اور تاریخ میں یہ لکھا ہوا ہے, کربلا کے میدان میں جب عاشور کا دن آیا ہے اور جب عزہ اور اقربا کی باری آئی ہے تو ایک روایت کے اعتبار سب سے پہلے شہید کا نام ہے جناب علی اکبر. ایک روایت کے اعتبار سے ایک روایت ہے کہ, اور اس کو بہت قوی روایت ہے, ایسا بھی نہیں کہ کمزور روایت ہے, کہ سب سے پہلے شہید کا نام ہے علی اکبر. اور صرف علی اکبر کو شہادت کے لیے سب سے پہلے اسی لیے بھیجا تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ حسین نے بنی ہاشم کے گود کے پالوں کو شہید کروا لیا اور اپنے بچے کو آخر تک بچائے رہے. لہذا اسے بھیجا کہ جو حسین کو سب سے زیادہ محبوب تھا, ایک روایت کے اعتبار سے. اور وہ برابری ہمیں نظر آئی, وہ عنوان ہمیں نظر آیا ہے کربلا کے میدان میں. بس میں نے گفتگو ختم کر دی اور اختتام کے مرحلے سے میری گفتگو جو ہے وہ قریب ہو گئی کہ وہ عنوان ہمیں کربلا میں نظر آیا
کہ جہاں عباس و علی اکبر ہیں وہیں جون بھی نظر آ رہے ہیں، وہیں پریر حمدانی بھی نظر آ رہے ہیں، وہیں مسلم ابن اوسجا، وہیں تیرے ماں، وہیں وہب قلبی بھی نظر آ رہے ہیں کہ جن زانوؤں کے اوپر، جس زانو کے اوپر عباس و علی اکبر کا سر دیکھا گیا، اسی زانو پہ جون کا سر بھی نظر آیا، اسی زانو پہ جون کا سر بھی نظر آیا، اسی زانو پہ حر کے بیٹے کا سر بھی نظر آیا، اسی زانو پہ حر کا سر بھی نظر آیا ہے۔ اور ہمارے معصومین جب بھی کربلا پہنچتے تھے تو جب حسین کی زیارت کرتے تھے جس طریقے سے، ویسے ہی انصار حسین کی زیارت۔ یہ فقرے میں اکثر پڑھتا ہوں انصار حسین کے حوالے سے، کہ آپ ان فقروں پہ کبھی غور کیجئے گا کہ کیسے ایک معصوم خطاب کر رہا ہے حسین پہ جان دینے والوں کو۔ السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احبا، سلام تم پر اے اللہ کے ولیوں۔ ایک ولی کہہ رہا ہے جون جیسے غلام کو ولی خدا، السلام علیکم یا اولیاء اللہ، اے اللہ کے ولیوں تم پہ سلام، و احبا اے اللہ سے محبت کرنے والوں تم پہ سلام، السلام علیکم یا اصفیاء اللہ وعدا، سلام تم پر اے اللہ کے انتخابوں، اے وہ کہ جن کا انتخاب اللہ نے کیا ہو، السلام علیکم یا انصار دین اللہ، اے اللہ کے دین کے مددگاروں تم پہ سلام۔ یہ شہدائے کربلا حسین کی آواز پہ لبیک کہہ کے آئے تھے، یہ وہ تھے کہ جو حسین کے مددگار تھے، انہیں پہچانا جاتا ہے حسین کے انصار سے، لیکن امام کہہ رہے ہیں نہیں، یہ انصار دین خدا ہے، یہ اللہ کے دین کے مددگار ہے۔ اور اسی بات کو خواجہ اجمیری نے اس 4 مصرے میں کہا تھا کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، حسین ہی دین ہے اور حسین ہی دین کی پناہ کا نام ہے۔ السلام علیکم یا انصار دین اللہ، السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، السلام علیکم یا انصار علی ابن ابی طالب۔ یہ فقرے ہیں کہ کس طریقے سے سلام کیا جا رہا ہے، اور پھر آگے بات بڑھتی ہے کہ تم بھی پاک و پاکیزہ ہو، اور جس خاک میں تمہیں دفن کر دیا گیا وہ خاک بھی طیب و طاہر و پاک و پاکیزہ ہو۔ یہ جو خاک جفا ہے، یہ جو ہے خاک جفا جس پہ آپ سجدہ کرتے، خاک شفا صرف حسین کی قبر کی مٹی کا نام نہیں ہے، بلکہ پورے کربلا کی خاک کا نام ہے خاک شفا، کہ جس کے اندر زہیر کا خون بھی ملا ہوا ہے، حبیب کا خون بھی ملا ہوا ہے، مسلم ابن اوسجا کا خون بھی ملا ہوا ہے، بریر حمدانی کا خون بھی ملا ہوا ہے۔ یہ خاک شفا ان کے خون، آپ سوچئے پھر معصوم کا خون اگر پاک ہو تو پاک کہا جاتا ہے، لیکن ہمارا اور آپ کا خون چاہے کسی منزل پہ بھی کوئی پہنچ جائے پاک نہیں ہے، ہر ایک کا خون نجس ہے، ایک قطرہ بھی خون ہو، سوئی کی نوک کے برابر بھی اگر خون ہو تو وہ نجس ہے۔ لیکن آپ سوچئے حسین پہ قربانی دینے کے بعد ان کی عظمت و طہارت اس مقام پہ پہنچ گئی کہ صرف ان کا خون نہیں پاک ہوا، بلکہ جس خاک میں یہ خون مل گیا وہ خاک شفا بن گئی، اس خاک کو خاک شفا بنا دیا گیا۔ اور انہوں نے اتنے امتحانات دیے، حسین خیمے میں بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں میرے جانے داروں، دیکھو یہ جو فوج آئی ہے یہ ہمارے خون کی پیاسی ہے، اسے تم سے کوئی سروکار نہیں ہے، لو میں تمہاری گردنوں سے خلاتِ بیعت اتارے لیتا ہوں، اجازت دیتا ہوں، جاؤ چلے جاؤ، اتنی دور چلے جاؤ کہ میری آواز استغاثہ جب آئے تو تمہارے کانوں تک نہ پہنچے۔ ایک جانے سار اپنی جگہ بیٹھا رہا، کہا ایسے نہیں جانا چاہتے تو لو ہمارے گھر میں ہمارے خیموں سے ہمارے بچوں کا ہاتھ پکڑو، ان اہل حرم کو لے کر کے چلے جاؤ۔ لیکن سب اپنی جگہ بیٹھے گئے، شمع گل کر دی گئی، روشن کی گئی، پھر اپنی جگہ پہ بیٹھے ہوئے نظر آئے۔ ہاں آنکھوں میں آنسو تھے، آنکھوں میں آنسو سے ایک ایک ہاتھ جوڑ کر کے فرزند رسول کی خدمت میں کہہ رہا تھا، فرزند رسول آپ کہہ رہے ہیں جانے کے لیے، ہم چلے تو جائیں، لیکن ذرا اتنا بتا دیجئے کہ اگر آج ہم چلے گئے تو کل میدان محشر میں رسول کو کیا جواب دیں گے۔ مسلم ابن اوسجا کہہ رہے کہ میں رسول کا صحابی ہوں، کل اگر رسول نے مجھ سے سوال کر لیا اے میرے صحابی تو میرے نواسے کو میدان کربلا میں تنہا چھوڑ آیا، تو فرزند رسول بتائیے کہ میں آپ کے نانا کو جواب کیا دوں گا۔ عباس ہاتھوں کو جوڑ کے کہتے مولا کیا خدا سے میرے بابا نے اسی دن کے لیے آپ
مانگا تھا کہ جب آپ پہ وقت پڑے میں آپ کو تنہا چھوڑ دوں. حسین نے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا میرے محبوب میرے جانے ساروں کو جزائے خیر دینا. لیکن عجیب منظر ہے, وہاں سے اٹھے اور بہن کے خیمے میں پہنچے, آئے خاک کے اوپر بیٹھ گئے. وہ بہن کہ جو 2 محرم سے دیکھ رہی تھی کہ یزید کے لشکر پہ لشکر آ رہے, ڈھیروں لشکر آ رہے, لیکن کوئی میرے مولا کا مددگار نہیں ہے, میرے بھائی کا مددگار نہیں ہے, بس مختصر سے اصحاب ہے, نہیں معلوم اس پاس پورا شوق دنیا میں کس کا کیا عالم ہو. بھائی سے سوال کرتی ہے بھیا یہ بتاؤ کیا تم نے اپنے جانے ساروں کا امتحان لے لیا؟ کیا تمہیں اپنے جانے ساروں کی وفا پہ یقین ہے؟ حسین نے سنا, کیا جواب دیا نہیں معلوم. ہاں البتہ اسی وقت ایک جانسار تھا کہ جو خیمے کا تلایا پھر رہا تھا, دوڑتا ہوا حبیب زہیر کے خیمے میں آیا, آواز دی حسین کے جانساروں ارے قدم ہو گیا, تم یہاں کیا بیٹھے ہوئے ہو؟ شہزادی کونین کی بیٹی ثانیہ زہرا زینب کبریٰ کو ہماری وفا پہ یقین نہیں, امامے اتار کے پھینک دیے. باپ پیادہ دوڑتے ہوئے در خیمہ پہ آئے اور ایک مرتبہ تلوار میان سے نکال کے آواز دیتے ہیں اے فضہ, ارے شہزادی کو ہمارا سلام کہنا اور کہہ دینا یا تو ہماری وفا پہ یقین کر لے یا حکم دے ہم اپنے ہاتھوں سے اپنی گردنیں کاٹ کے خندق میں ڈالنے کے لیے تیار. انا للہ و انا الیہ راجعون. وسيعلم الذين اعتلموا اليوم اللهم بحق محمد وانت المحمود وبحق علي وانت الاعلى وبحق فاطمة وانت فاطمة وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسين وانت قديم الاحسان وبحق ائمة التسعة الطاهرين من ذرية حسين عليه السلام. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدك. اللهم لن قتلت الحسين واولاده. انجمن عابدیہ سے گزارش ہے کہ نوح خانی کو معلوم کریں.
کیسے ایک روز میں باغ زہرا نہ میں کہہ سکوں گا نہ تم سن سکو گے ہوا کیسے تاراج شہر مدینہ نہ میں کہہ سکوں گا نہ تم سن سکو گے یتیم حسن کا وہ میدان میں جانا کی ٹھاپوں سے پامال ہونا کی ٹھاپوں سے پامال ہونا کی ٹھاپوں سے پامال ہونا وہ ماں کی نگاہیں وہ پامال لاشا نہ میں کہہ سکوں گا نہ تم سن سکو گے ہوا کیسے تاراج شہر مدینہ نہ میں کہہ سکوں گا نہ تم سن سکو گے وہ مسلم کے بیٹے سے ماں کی جدائی کے بیٹے سے ماں کی جدائی وہ بیٹے کی میت ماں کی رلائی ماں کی رلائی وہ بیٹے کی میت ماں کی رلائی جنازے پہ خال کی فریاد کرنا نہ میں کہہ سکوں گا نہ تم سن سکو گے ہوا کیسے تاراج شہر مدینہ نہ میں کہہ سکوں گا نہ تم سن سکو گے علی کے نواسوں کی خرم کہانی نواسوں کی خرم کہانی ماں جائے زینب کی دو دو نشانے دو دو نشانے ماں جائے زینب کی دو دو نشانے اٹھایا تھا سرور نے ایسے جنازہ نہ میں کہہ سکوں گا نہ تم سن سکو گے ہوا کیسے تاراج شہر مدینہ نہ میں کہہ سکوں گا نہ تم سن سکو گے ہمارے جس کے مرنے پہ سرور کے ٹوٹے سرور کی ٹوٹے قتل دریا پہ کیسے وہ غازی دریا پہ کیسے وہ غازی ہوا قتل دریا پہ کیسے وہ غازی
وہ شانوں کا کٹنا وہ گھوڑے سے گرنا نہ میں کہہ سکوں گا نہ تم سن سکو گے ہوا کیسے تارا جی شہر مدینہ نہ میں کہہ سکوں گا نہ تم سن سکو گے کیسے رنگ میں شبی ہے پیامبر رنگ میں شبی ہے پیامبر اپنی کس طرح سرور کی سرور کی کس طرح سرور کی وہ اٹھ اٹھ کے خیمے کے پردے کا گرنا نہ میں کہہ سکوں گا نہ تم سن سکو گے ہوا کیسے تارا شہر مدینہ نہ میں کہہ سکوں گا نہ تم سن سکو گے وہ مقتل سے اکبر کا آواز دینا اکبر کا آواز دینا وہ سرور کا کھا کھا کے ٹھوکر سنبھلنا وہ سرور کا کھا کھا کے ٹھوکر سنبھلنا کلیجے میں برچی کا پیوست ہونا نہ میں کہہ سکوں گا نہ تم سن سکو گے ہوا کیسے تارا شہر مدینہ نہ میں کہہ سکوں گا نہ تم سن سکو گے گھر کی ظریفی پہ سر کی جوانی سر کی جوانی کیسے سرور نے سینے سے کھینچی سرور نے سینے سے کھینچی کیسے سرور نے سینے سے کھینچی وہ آغوش میں شہک بیٹے کا مرنا نہ میں کہہ سکوں گا نہ تم سن سکو گے ہوا کیسے تارا شہر مدینہ نہ میں کہہ سکوں گا نہ تم سن سکو گے وہ نانا سا اصغر وہ تیرے ستم نے اصغر وہ تیرے ستم نے آغوش سرور وہ ارمان مادر سرور وہ ارمان مادر آغوش سرور وہ ارمان مادر ہوا قتل مقتل میں کیسے وہ بچہ نہ میں کہہ سکوں گا نہ تم سن سکو گے ہوا کیسے تارا شہر مدینہ نہ میں کہہ سکوں گا نہ تم سن سکو گے وہ خیمے سے سرور کی رخصت کا ماننے
حسرت کا منظر ہو، آنسو بہاتے ہوئے شہ کی بہاتے ہوئے شہ کی آنسو بہاتے ہوئے شہ کی شہیدی کا سینے پہ اس کو سلانا، نہ میں سکوں گا نہ تم سن سکو گے، ہوگا کیسے تارا شہر مدینہ، نہ میں کہہ سکوں گا نہ تم سن سکو گے، قلم نے لکھا تیرے جو کچھ ہے اصل میں، لکھا تیرے جو کچھ ہے اصل میں، شور ماتم ہے مجلس میں سن کے، ماتم ہے مجلس میں سن کے، شور ماتم ہے مجلس میں سن کے، مصائب بہت ہیں پڑے جائے کیا کیا، نہ میں کہہ سکوں گا نہ تم سن سکو گے، ہوگا کیسے تارا شہر مدینہ، نہ میں کہہ سکوں گا نہ تم سن سکو گے، ٹوٹا کیسے ایک روز میں باغ زہرا، نہ میں کہہ سکوں گا نہ تم سن سکو گے، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغربہ، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس، السلام علیکم انس النفوس، السلام علیکم ایھا المدفون بعرض الطوس، السلام علیکم مقصد تشہیر الزوار فی یوم الجزاء، السلام علیکم سلطان عرب العجم، السلام علیکم ابو الحسن بن موسیٰ رضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم صاحب عصر والزمان، علمان علمان علمان، السلام علیکم خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم امام انصول جان، السلام علیکم مظہر الایمان، السلام علیکم شہید القرآن، السلام علیکم زماننا ھذا جل اللہ فرجک صلی اللہ مخجب ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انجمن کے گزارش ہے کہ تشریف رکھیں۔